علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران یوسف مدنی۔ ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بڑا خوبصورت پیغام وہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ دنیاوی ہے، ترقی کا مقابلہ ہے ہمارا کہ کون روپے پیسے میں اسٹیٹس میں کس سے آگے ہے، کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے اور کتنا بڑا گھر ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے اور اس کے کاروبار کیسے ہیں۔ آج جس کے پاس کاروبار ہے، جس کے پاس دولت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ یقیناً ہم ایسے کہتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ میں دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، میں اولاد دے کے بھی آزماتا ہوں، میں بہت سارا نواز کے بھی آزماتا ہوں۔ لیکن ناظرین، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ہستی جو کونوں مکان کی مالک ہے، مالک تھی اور مالک رہے گی، بظاہر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو کتنا رتبہ دیا۔ وہ کون سی ہستی ہے جو اشارہ کرے تو درخت چل کے آ جاتے تھے، جو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا تھا، جو اشارہ کرے تو سورج عصر سے مغرب سے پلٹ آتا تھا عصر کی طرف۔ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات رہی، جو محسن انسانیت رہی، جو انبیاء کے سرتاج رہے، جو غریبوں کے آسرا رہے، جو غریب پرور رہے، جو یتیموں کے سہارا رہے، کیا اللہ نے انہیں کائنات میں ہر چیز سے نہیں نوازا؟ وہ اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے، وہ اگر اشارہ کرتے تو ہر طرف ہیرے اور جواہرات کے یقیناً انبار لگ جاتے۔ مجھے بتائیں کہ اس شخصیت سے بڑی طاقتور، دانا، سمجھدار اور امن پسند، محبت پسند، مودت پسند، عبادت گزار، ریاضت گزار، سبحان اللہ، کوئی شخصیت نعوذ باللہ کائنات میں نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ کبھی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ وہ فخر موجودات ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، کائنات کے مالک ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ بڑی گاڑیوں کو پسند نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے اس دور میں گاڑیاں نہیں تھیں، سواریاں تو اچھی تھیں، لیکن میرے آقا نے یہ چیزیں پسند نہ کی، اس دوڑ میں نہیں دوڑے۔ آپ کے صحابہ اپنا سارا مال دین کی خاطر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما دیجئے۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مال اکٹھا کر رہے ہیں، دوسروں کا چھین کے اکٹھا کر رہے ہیں، حرام حلال کی ہمیں تمیز ہی نہیں رہی۔ سوچیں تو صحیح، ہم کہاں پہ ہیں؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ لوگوں کا مال کھا کے پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، اللہ جی ہماری مشکلیں آسان کر دیجیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مشکلیں ہم نے خود پیدا کی ہیں؟ سب سے پہلے مجھ سمیت، میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں، میں انشاءاللہ خود کو بھی کہتا ہوں مجھ سمیت، کہ مشکلیں ہم نے خود پیدا کی ہیں، ہم آسانیوں کی طرف جا ہی نہیں رہے۔
ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں، ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغام کو بھول چکے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر سرایت نہیں کریں گے، تب تک یہ قوم مشکلوں میں ہی رہے گی۔ ہم حکمرانوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، ہم اپنے آفیسرز کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی چیز مہنگی ہونے لگتی ہے، ہم ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فائدہ اٹھا لیں، غریب چکی کے نیچے پس رہا تو پستا رہے۔ ہم نے اس کا جواب دینا ہے، مجھ سمیت جو یہ کام کر رہا ہے اس نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے بچوں کو یہ پیغام دیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت کا جو بچے مطالعہ کریں گے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے، جو ان کو حضور کے اوصاف کے بارے میں بتائیں گے، جو ان کی تبلیغ کے بارے میں بتائیں گے، جو ان کی حیات کے بارے میں بتائیں گے، تو یقیناً ان بچوں کے دل نرم ہوں گے اور وہ بچے دین اسلام کے اوپر رواں دواں ہوں گے، اس راستے کے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جو بچے حلال کھاتے ہیں وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ دعا کیجئے میرے لیے بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت میں رکھے، امان میں رکھے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور اس قوم کو، حضور کی امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مجھے بار بار اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں۔ میرا یہ پیغام آنے والی نسلوں کے لیے ہے، جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اپنے بچوں تک میرا یہ پیغام پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے عزیز و اقربا تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پھیلے۔ اور کوشش کرتا ہوں سادی، بالکل سمپل گفتگو کروں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ سکے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔